عبد الوہاب 15 سال کا ایک شوخ اور چالاک لڑکا تھا۔ اس کا دل سادہ تھا اور جذبات بہت گہرے۔ وہ رنگین شلوار قمیص پہنتا، آنکھوں میں شرارت ہوتی اور قدموں میں چستی۔ اس کی دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ تھی اس کی بڑی بہن ایمان خالد۔ ایمان 20 سال کی گول شیشے والی اینک پہنتی، شلوار قمیص میں ملبوس اور ہر وقت سمجھانے والے انداز میں بولتی، باہر سے سخت مگر اندر سے بہت نرمی رکھنے والی۔ گھر میں اکثر ان کی نوک جھونک چلتی رہتی، کبھی ریموٹ کے پیچھے جھگڑا، کبھی کسی راز پر بحث اور کبھی بغیر کسی وجہ کے چھیڑ چھاڑ، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کرتے جاتے تھے۔ ایک شام ایمان کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ بخار میں تپتی ہوئی چارپائی پر لیٹی تھی، بارش زوروں پر تھی، آسمان سے جیسے پانی برس رہا ہو۔ عبد الوہاب کی آنکھوں میں فکر تیرنے لگی۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دوائی کا نسخہ اٹھایا اور بارش میں بھیگتا ہوا گلیوں سے گزرتا ہوا میڈیکل اسٹور تک جا پہنچا۔ واپسی پر جب وہ بھیگے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو ایمان کی آنکھیں بھیگی نہیں تھی، لیکن دل رو رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے عبد الوہاب کا ہاتھ تھاما۔ وہ خاموشی 1000 لفظوں سے زیادہ بول گئی۔ اگلے دن جب ایمان بہتر ہوئی، عبد الوہاب نے چپکے سے اس کی کتاب کے نیچے چاکلیٹ رکھ دی۔ ایمان نے دیکھا، مسکرائی اور ایک تکیہ اس پر دے مارا۔ وہ دونوں پھر اسی بچپنے میں لوٹ آئے۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں گھر کے صحن میں بیٹھے دھوپ سینکتے، چائے پیتے اور ہنس رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب ایک خوبصورت تصویر نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ وہ تصویر جس نے عبد الوہاب ہاتھ میں کرکٹ بیٹ لیے کھڑا تھا اور ایمان ایک کتاب سینے سے لگائے گہری مسکراہٹ کے ساتھ۔ اور پھر ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ کھڑکی کے پاس بیٹھے باہر دیکھ رہے تھے۔ ایمان نے عبد الوہاب کے کندھے پر سر رکھ دیا اور عبد الوہاب خاموشی سے بیٹھا رہا، بس مسکرا دیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا، خاموشی میں سب کچھ کہہ جاتا ہے۔